الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجلس اور محفل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی جانے والی ایک نعمت کے شکرانے کی ادائیگی کی نیت سے اور قصد و ارادے سے منعقد کی گئی ہے، تو اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید عطا کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان ہوئیں۔ نمبر ایک، اگر اللہ کی کوئی نعمت ملے اس کے اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور زیادتی سے نوازتا ہے، اور اگر ہم ناشکرے پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے باعث غضب ہوتا ہے، اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب ہو سکتا ہے۔ تو ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں، لفظ کچھ میں استعمال کر رہا ہوں، ہے تو بہت زیادہ، کہ جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے ہماری آنکھیں ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ کبھی اس نعمت کی قدر کرنی ہو تو ایک دن ایسا گھر میں گزاریں کہ اپنی آنکھوں پہ ایک موٹی سی پٹی باندھ لیں کہ نظر کچھ بھی نہ آئے، اور سارا دن بس ایسی آپ گزاریں۔ واش روم جا رہے ہیں تو اندازے سے جائیں، پھر بیٹھیں، پھر استنجا وغیرہ، کپڑے بدلیں، پٹی نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو یہ ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، صرف 1 گھنٹہ ایسا کر لیں تو اس کے بعد جب پٹی ہٹے گی تو بے اختیار زبان سے نکلے گا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ ایسے ہی اپنا ایک ہاتھ باندھ لیں، صرف ایک ہاتھ، جس سے آپ زیادہ کام کرتے ہیں۔ بعض رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں، بعض لیفٹ ہینڈ، جو آپ کا زیادہ چلتا ہے اس کو باندھ لیں اور ایک ہاتھ سے کام کر کے دیکھیں تو احساس ہوگا کہ واقعی ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ احساس نعمت بیدار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نعمت کا احساس کریں گے تو شکر کی طرف آئیں گے، اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ناشکری سے اور کلمات شکوہ و شکایت سے بچیں گے۔ اب ہم چونکہ نعمت کا احساس نہیں کرتے تو عمومی طور پہ، خصوصاً میں نے خواتین میں دیکھا، اگر ہماری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں، کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کے کلمات کہہ دیتی ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن اس چیز کا زیادہ احساس کریں گی جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یار یہ ناک تھوڑی سی موٹی کیوں ہے، قد میرا چھوٹا کیوں ہے، رنگت ایسی کیوں بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایسی دوسرے کی نعمتوں کو موازنہ کر کے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے وہ ہم سے اوپر کیوں ہے، میں نیچے کیوں ہو گیا۔ اور پھر جب ہم اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں تو جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے شکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ احساس کمتری ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، پھر حل میں مزید کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار اب اس احساس کمتری کو جو ہمارے لیے باعث تکلیف ہو رہا ہے ختم کرنے کے لیے ہم ان ذرائع کی طرف بڑھ جاتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے۔ اور جب یہ معاملہ گھر کے سرپرست کے ساتھ ہوتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کرے گا، جو خود ایسی تھنکنگ رکھتا ہو کہ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر اس کو احساس کمتری ہو، اور وہ زبان سے نہیں تو قلب سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہو کہ مجھے یہ کیوں نہیں دیا، مجھے یہ کیوں نہیں دیا، اس سے پیچھے کیوں رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بہت ہی پیارے انداز سے سمجھایا کہ تم اللہ کی نعمت کی سب سے پہلے قدر کرو، اس کا احساس کرو، دوسرا اسٹیپ ہے اس کا شکر ادا کرو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نعمتوں کی زیادتی کے لیے جس طرح ہم بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور شکر نعمت کیسے ادا ہوگا، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا احساس اور اقرار کرنا۔
اور پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں جس کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے شکر ادا کرنا، ایک دل سے شکر ادا کرنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تمام جسمانی اعضاء سے شکر ادا کرنا۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ کہ زبان سے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا اور کلمات شکر ادا کرنا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یا ویسے ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبانی شکر بھی اسی وقت ہوگا جب پہلے نعمتوں کا احساس ہوگا کہ میرے پاس ایک نعمت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کی کہ ہمیں مختلف نعمتوں کا احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم احساس کریں، شمار کریں، یا جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان کا مشاہدہ کریں۔ کبھی آپ کسی پاگل خانے جائیے تو پھر قدر ہوگی کہ اللہ نے ایک مجھے دماغ دیا ہے، میں سوچ سکتا ہوں، مجھے عقل سے نوازا ہے، میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، کتنی بڑی نعمت۔ وہ بیچارے پاگل ایک جگہ کھڑا ہوا تو یوں ہی کرتا جا رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہوا ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جو خطرناک قسم کے پاگل ہیں ان کو تو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ایک دماغ دیا، پھر آنکھوں کی نعمت، پھر زبان، کتنی پیاری نعمت ہے، کتنی باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ یہ نہ ہوتی تو کس طرح اپنا معافی ضمیر بیان کرتے، اشاروں سے کچھ بھی کر لے آدمی، لیکن بہرحال جو زبان سے کم وقت میں اور اچھے انداز سے ہم بات بیان کر سکتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتی۔ ایسے یہ ہاتھ نہ ہو، آپ اسکوٹر چلاتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کتنی چیزیں پکڑتے ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوئے سوچیں ان کے استنجا کا کیا مسئلہ ہوتا ہوگا، کیسے بیچارے کپڑے بدلتے ہوں گے۔ تو یوں احساس نعمت ہوگا تو پھر فوراً اظہار تشکر بھی ہوگا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے بڑی نعمت دی۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، دعا کریں میری ختم ہو جائے۔ اور اس انداز سے اس نے باتیں بیان کی جس طرح ظاہر ہوتا ہے جی بڑی کمی نعمت میں مبتلا ہے۔ تو بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، اپنی دونوں آنکھیں نکال کر مجھے دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ حضور یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو، 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہاتھ یہ دے دو۔ فرمایا دونوں پیر کاٹ کے دے دو، 10,000 درہم لے لو۔ کہا کہ حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ نادان 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا، تو کس کمی نعمت کا شکوہ کر رہا ہے؟ تو کتنی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوتی ہے، لیکن ہماری زبان پہ یار بس اللہ نے بس دیکھو کس کس کو کیا کیا دیا، ہمیں نہیں دیا، اس طرح کے شکوہ۔ تو یہ احساس کرنا، بعض ہماری بہنیں ہوتی ہیں شوہر بہت اچھا ہوتا ہے، کیئرنگ پرسن ہوتا ہے، وہ جذبات، احساسات، فیلنگس کی قدر کرتا ہے، نعمت لا کر دیتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ عورتوں سے کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ تم میں سے اکثر کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری اور اس کے احسان کو نہ ماننا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بعض اوقات شوہر پوری زندگی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن کبھی وہ اس سے ایک ناگوار بات دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہمارے سرکار نے وہ 800 سے 1500 سال پہلے، تو ہماری بعض بہنیں شوہر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی اچھائی نہیں دیکھیں گے، اس میں کمی دیکھیں گے۔ فلاں کا شوہر دیکھو، اس کو یورپ لے کر گیا تھا، 2 مہینے گھما کے لایا ہے، فلاں نے دیکھو سونے کا سیٹ دلوایا، اور یہ اور وہ قدر نہیں کرتے، اور شکوہ شکایت۔ ہمارے نبی نے اس کو جہنم میں دخول کا سبب بیان کیا ہے۔ تو احساس نعمت کیسے ہوتا ہے شوہر کا؟ کہ وہ غور کریں، ایک ڈائری لے لیں۔ شوہر بات اچھے انداز سے کرتا ہے، زیادہ غصہ نہیں کرتا ہے، میری جذبات احساسات کو سمجھتا ہے، میں بیمار ہو جاتی ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس احساس کر کے لے کے جاتا ہے، میں ڈیمانڈ کرتی ہوں، میری ڈیمانڈ پوری کر، جو اچھی چیزیں شوہر کی لکھیں۔ ایسی بعض شوہر حضرات ہوتے ہیں جو بیوی کے معاملے میں ناشکری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا جاہلانہ قول ہے نا کہ بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیوی دوسری کی اچھی لگتی ہے۔ ایک سے ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے بیوی کی شکل میں، لیکن قدر نہیں ہوتی۔ وہ بیچاری کام بھی کر رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے رہیں گے تو ہی میرے پلے پڑ گئی تھی، اور یہ سوچتے رہیں گے یار کیسی بیوی ملی، فلاں ہوتی تو کیا تھا، ایسی ہوتی ویسی ہوتی۔ یہ غلط چیز ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اچھی چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر اظہار تشکر ہوتا ہے، تو احساس نعمت کرنا ہوگا۔ شوہر اچھا ہے تو اس کا احساس، بیوی اچھی ہے تو اس کا احساس۔ ایسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی نوکری دی ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔
ہم اس میں بھی باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہوتا ہے، ہم زبان سے ایسے ایسے جملے نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ تو جتنی اللہ نے آپ کو جسم میں نعمت دی ہیں، بیوی کے اعتبار سے، شوہر کے، اولاد کے، دوست احباب کے، کاروبار وغیرہ، اس کو جب ہم ذہن میں لا کر اظہار تشکر کرتے ہیں تو یہ زبانی شکر ادا ہوا۔ پھر قلبی شکر، قلبی شکر یہ ہے کہ نعمت کا اعتراف اور احساس ہمیشہ ہوتا رہے۔ ایک تو ہے زبان سے ہم نے کہہ دیا، اور ایک ہے کہ ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہر وقت ہم ہر چیز کو غور کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں تو پھر وہی دل اقرار کرتا ہے، دل سجدہ شکر میں جھک جاتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ سوچ کے اعتبار سے ہم آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے چھالیے والے چباتے ہوں گے زبردست قسم کے، بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے دانت ہی نہیں کام کرتے، انہیں بچے کہتے ہیں گڈیری کھا لیں، فلاں چیز کھا لیں، ایک سے ایک نعمت سامنے آتی، بولتے نہیں بیٹا اب تو دانت ہی نہیں ہے، کھائے نہیں جاتے۔ تو بڑی بڑی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جو چبا سکتا ہے کتنی نعمتیں آرام سے کھا لیتا ہے۔ کھانا جو اکثر جن کے دانت کمزور ہوتے ہیں وہ بس تھوڑا سا گھمایا اور نگل لیا، ہم آرام سے چبا لیتے ہیں۔ تو جس کے دانت اچھے ہوں وہ یوں، تو قلب سے احساس، اللہ تو نے کتنی اچھی اچھی نعمتیں دی ہیں، تو یہ قلبی اعتراف۔ تیسرا جو ہوتا ہے جو جسمانی اعضاء سے شکر ادا کرنا ہے، جو تیسری اور بڑی قسم ہے، علماء نے فرمایا کہ جتنی اللہ نے نعمت دی ہے اسے صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں، گناہ میں خرچ نہ کریں۔ اگر ہم گناہ میں خرچ کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ نعمت کی ناشکری کہلاتی ہے۔ فرما برداری میں ذہن دیا اللہ نے، اچھی باتیں سوچیں، پاکیزہ باتیں، گندے خیالات جان بوجھ کے ذہن میں لانا، چاہے وہ حصول لذت کے لیے ہوں، وقت گزاری کے لیے ہوں، یا گندے منصوبے بنانا، خراب قسم کی باتیں ذہن میں لے کر آنا، یہ ذہن کے استعمال کا ناشکرا پن ہے۔ یعنی ذہن کے استعمال کے اعتبار سے ہم ناشکرے پن میں مبتلا ہیں۔ نگاہوں کو ایسے گناہ میں استعمال کرنا جس کو شریعت نے منع کیا ہے، یہ نگاہوں کی ناشکری ہے۔ غلط قسم کی ویب سائٹس کا وزٹ کرنا، غلط قسم کا لٹریچر پڑھنا، یہ سب آنکھوں کی ناشکری ہے۔ ایسی کانوں سے گندی باتیں سننا، غلط قسم کے، ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں ماں بہن کی گالیاں، گندے جوکس، گندی باتیں وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کانوں کی ناشکری ہے۔ اس نعمت کو صرف اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہونا چاہیے۔ ایسے زبان ہماری چلتی ہے تو وہ کاٹ کر رکھ دیتی ہے سامنے والے کو، غلیظ باتیں، گندی باتیں۔ بعض اوقات ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ بہت نیک ہے، بہت اچھا بچہ ہے، کیونکہ ماں باپ کے سامنے برا کرتا نہیں ہے۔ اب ان ماں باپ کو کیا پتا جب دوستوں کے درمیان ہوتا ہے پھر اس کی نیکی اور اچھائی دیکھیں، پھر یہ کیسا مستیوں میں آتا ہے، لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں تو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو زبان کو غلط کام میں استعمال کرنا، ایسی ہاتھوں کو، ایسی اپنے ستر کو، اللہ تبارک و تعالی نے نکاح ایک بہترین چیز رکھی ہے جو ہماری نگاہوں اور ستر کی حفاظت کا ضامن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے نوجوانوں کے گروہ سرکار کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گروہ نوجوانان تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور ستر کی حفاظت کرنے والا، اور جس سے نکاح نہ ہو سکے تو وہ روزے رکھے کہ روزہ تقاضائے نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ہے نکاح کے اچھا مقصد کہ نگاہ کی حفاظت ستر کی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بزنس ٹور کے نام پر باہر جا کر انسان زنا کر رہا ہوتا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ میں بیٹھتا ہے، شراب سرو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی نہیں پی ہوتی لیکن کہتا ہے فری میں مل رہی ہے تو یہ بھی پی لو بھائی، ایک آدھ پی لو، کون سا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نعمت دی ہے، پیسہ دیا تو اس کو ناجائز کاموں کے اندر ہم صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نکاح کا بنیادی مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اس معاملے میں بھی ہم ناشکرے پن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسی دوستوں کی گیدرنگ کے اندر غلط چیزیں دیکھنا اور غلط باتیں ڈسکس کرنا، یہ ان اعضاء کی ناشکری ہے جن کو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان، آنکھیں اور دل بروز قیامت ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا باقاعدہ۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ بھی یہی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ایک تو ہے اظہار تشکر، یہ بھی بہت بڑی چیز، لیکن اگر ہم شکر نہیں کرتے تو سمجھ لیں یہ نہیں کہ نظر انداز ہو جائے گا کہ تم نے ایک فضیلت کو ترک کیا، سوال ہوگا بروز قیامت، کھڑا کیا جائے گا۔ ذہن کو کس کام میں استعمال کیا، نگاہیں، کان، زبان، ہاتھ، پیر، سب کا حساب۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر کے نعمتوں کا حقیقی شکر ادا کرے۔ سب سے پہلے نعمتوں کا احساس وہ دل سے ہوگا، سوچ سے ہوگا، پھر زبان سے اس کا اقرار، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر، اور پھر سب سے بڑا جو شکر ادا کرنے کا طریقہ اور سب سے ادق اور مشکل آج کل کے دور میں کہ ہر نعمت کو پھر یہ احتساب کرنا کہ میں اس کو غلط تو نہیں یوز کر رہا، اس کو صحیح کام میں استعمال کرنا، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ اس کا بہترین پھر شکر ادا کرنا۔ اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے جو دوسرے حصے میں فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے۔ تو جیسے ہم اگر فرض کرو نعمتوں کو گناہ میں استعمال کرتے ہیں، ہمارا پیسہ غلط کام میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم جائز طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں، استعمال ناجائز ہوتا ہے۔ اس میں ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، پھر اختتام کی طرف بس لا رہا ہوں۔ یہ بڑی نفیس حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنے علم کی برکت سے اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتا۔ فرمایا اس کے بعد دوسرے درجے پہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن وہ اپنی علم کی برکت سے سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح ہی اس کو خرچ کرتا، وہ پہلے شخص کی طرح۔ سرکار نے فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص بدترین ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اس کو غلط چیز میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے خوب۔ تو یہ تیسرے درجے کا۔ اس کے بعد جو چوتھا درجہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ علم دیا نہ مال دیا، اور وہ اپنی جہالت میں تمنا کرتا ہے کہ جیسے شخص گناہوں میں استعمال کر رہا ہے نا، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں اسی کام میں استعمال کرتا۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی گناہ میں تو تیسرے والے درجے کے بالکل برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ایک نعمت ہوتی ہے غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی قابل غریب، اور ایک کوئی نعمت نہیں ہے لیکن ہم جہالت میں، غلط صحبت میں رہ کر، کم علمی میں یہ غلط ارادے کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہوتی نا تو میں یہی گناہ میں استعمال کرتا۔ دونوں چیزیں قابل توجہ ہیں۔ اس لیے الحمدللہ یہ محفل قائم کی گئی کہ نئے گھر کا افتتاح تھا، اللہ ان کو رہنا نصیب فرمائے، تو یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، قولی بھی قلبی بھی، اور اس کے علاوہ اس گھر کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ کے دین کو آنے دیں، تمام گھر والے دین سیکھیں، اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اس میں گناہ نہ ہوں۔ یہ ہمارے گھروں کا شکر ہے جو عملی طور پہ ہم ادا کرتے ہیں۔ تو آخری بس پیغام میرا یہی ہے کہ خدارا ہمیں اپنے گھروں کے دروازے اپنے دین اور شریعت کے لیے کھول دینے چاہیے، پورے کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، محمدی ہیں، ٹی ٹی ایس ہیں، ٹناٹن سنی ہیں، نبی کریم سے عشق رکھنے والے ہیں، لیکن جب نبی کی شریعت آتی ہے نا تو ہم اتنا سا دروازہ کھولتے ہیں، اتنا سا، جیسے گھستی ایک دم بند کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی کافی۔ نبی کا کلمہ پڑھا ہے لیکن نبی کے احکام، آپ کی سنن، آپ کے طریقے کو ہم نے سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ بنا لیا۔ سپر مارکیٹ میں ٹرالی لے کر گئے، یہ چیز پسند آئی ڈال لی، اس چیز کی ضرورت ہے ڈال لی، 6 چیزیں چھوڑ دیں، یہ پسند آیا ڈال لیا، آیا بل پے کیا اور گھر لے آیا۔ ایسے ہم نے شرعی احکام کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ نبی کریم کے احکام متوجہ تھے، ہم کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو لے لیتے ہیں، وہی پورا نہیں، آدھا کر دو اس کو۔ مرضی کے مطابق شریعت کو گھر میں گھسنے دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بیوی نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے نمازی ہیں یا نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، گھر کے اندر علم ہے نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں، گھر میں فحش مناظر دیکھے جا رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اپنے ذاتیات کی بنا پر ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے صاحب، کوئی پرواہ نہیں۔ دین کے معاملے میں بہت ہی پیچھے، یہ ہمارا غلط رویہ ہے۔ دین کے قریب آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کا بہت بڑا شکر ادا کیا۔ دین کو گھر میں داخل ہونے دیں گے، تعلیمات شرع کو سب پر نافذ کریں گے، اس کے تابع گھر والوں کو کریں گے تو حقیقی طور پہ شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ بھی کریں گے، گھر والے بھی کریں گے۔ نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں بے تحاشا بے برکتی ہوگی۔ اب ہم بعض اوقات جیسے حالت جنابت میں رہتے ہیں، گھروں میں بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں جس گھر میں کتا تصویر ہو یا کوئی جنبی شخص ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح گناہ کرتے ہیں انتہائی بے برکتی ہوتی ہے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے بے برکتی ہوگی۔ لیکن ہم اپنی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے، ہم فوراً کسی عامل کے پاس پہنچتے ہیں، جی پتہ نہیں یار کیا کر دیا، کسی نے کچھ کروا دیا، ذرا چیک تو کریں۔
اب عامل یہ کوئی کہے گا کہ آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے، بندہ ختم ہو جائے گا تو فوراً کہے گا کہ بہت سخت جادو کروایا، سفلی ہے۔ بھائی سفلی کچھ بھی نہیں ہے، بے نمازی پن سب سے بڑا سفلی ہے، سب سے بڑا جادو جہالت کا ہے، سب سے بڑا جادو اپنے گھر والوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھنے کے باوجود ہم پر طاری بے حسی کا جادو ہے۔ شریعت سے معاذ اللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، نفرت کا جادو ہے۔ ہمیں شریعت پسند نہیں ہے۔ ایک بغیر داڑھی والے کو داڑھی کا کہہ کر دیکھیں موڈ آف ہو جاتا ہے، یار مولوی ملا بنو۔ نوجوانوں کے لیے عذر نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی سمجھ میں آتا چلو امنگ جوان ہے، عمر کے آخری سٹیج پر آ کے داڑھی نہیں ہے، بھائی کیوں نہیں ہے؟ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھی چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم ٹناٹن سننی ہے، نبی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی جان تجھے مبارک ہو، غلام رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، نعرہ لگا دے۔ غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرنا اور خاص طور پہ فجر میں اٹھانا یہ بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں علم دین سیکھنا قبول ہے، یہ نعرے لگائیں۔ لیکن نہیں، ہم نے شریعت کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی گمراہی کا سب سے بڑا ذمہ دار وہ سرپرست ہے جو دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت ذہین اور سمجھدار، اور ہم جیسے لوگ اگر کوئی اصلاح کی بات کہیں تو کہتے ہیں مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے نا، بیکورڈ تھنکنگ کے، یہ ہے ماڈرن۔ آپ ہمارا یہ ماڈرن پن ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے یہ شکر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا، ناشکری ہے بہت بڑی۔ تو سب سے بڑا ذمہ دار اپنے گھر والوں کی تباہی کا وہ شخص ہے جو اپنے بچوں کو فجر میں سوتا دیکھے، بیوی پاؤں پھیلا کے خراٹے لے رہی ہے لیکن وہ اٹھانے کی ضرورت ہمت نہ کرے۔ اور کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ اس کی فجر میں پابندی نہیں ہے، کبھی جوش میں کھڑا ہوتا ہے ورنہ سوتا رہتا ہے۔ کتنے گھر ہمیں شاید کوئی ایسے بیٹھے ہوں اللہ نہ کرے، لیکن جن کے گھروں میں 6 مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں سچ نہیں بولا جاتا، جھوٹ، شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر کو کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، بچے ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ عام ہے گھر کے اندر، بے برکتی تو ہونی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے نعمت دی ہو، سب سے پہلے احساس، زبان سے اقرار، اور پھر اللہ کی نعمت جتنی بھی ہیں ان سب کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے چاہیے علم، اور علم کے لیے چاہیے وقت اور جذبہ، اور اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیں علم کے لیے، شریعت کے لیے آئے شریعت گھر میں، تو پھر ہمارے گھر کے اندر نعمتیں ہوں گی، فراوانی ہوگی، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں اور مزید عطا فرماؤں گا اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو۔ آخری نقطہ، بس آخری بات عرض کر دیتا ہوں، جو سمجھنے کی بات، ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی بات سنتے ہیں اس کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار دیکھو آج کل گزارا نہیں ہوتا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی کرنا پڑتا ہے، دیکھو تھوڑا بہت جھوٹ کرنا پڑتا ہے کاروبار میں، سچ بول کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم سنتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں فوراً، لیکن جب شریعت ہمیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں اپناتے، اس کو اپنائے بغیر دور سے ہی سن کر ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں سچ بولنے کی تلقین کی، دیانتداری سے کاروبار، اپنا عیب ظاہر کریں کاروبار میں، مال کے اندر وہ بیان کرنے کی تلقین کی۔ سرکار نے نماز پڑھنے پر برکت کی بشارتیں دی ہیں، اگر کوئی دین کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہم ان کو لیکن پریکٹیکل نہیں کرتے، رزق حلال کمائیں گے اللہ بڑی برکت دیتا ہے، گھر کے اندر سب نمازی بنیں گے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، آخرت کی تیاری کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے گا۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں لیکن پریکٹیکل کرنے کی ہمت نہیں کرتے، کیوں؟ افواہیں اور سنی سنائی باتیں غالب آتی ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں رزق حلال کمائیں، حرام کو چھوڑ دیں، برکت پیدا ہوگی۔ دوسرے کی آواز آئے گی بھائی آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، حلال کرو گے نا تو فٹ پاتھ پہ بیٹھنا پڑے گا، ٹھیلا لگانا پڑے گا، ہم کہیں گے یار یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم اس بات کو آزمانے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ ایک دفعہ آزما کے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتا ہوں یار، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور جب ایک باپ ہی اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا آج دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے تو پیسے سے ہوتی ہے، دین سے نہیں، یہ مولوی تو سب ایسی بس۔ اگر ایک بیٹا داڑھی رکھتا ہے تو ماں اس سے کہتی ہے بیٹا داڑھی رکھے گا کوئی تجھے اپنی بیٹی بھی نہیں دے گا۔ جیسے ہم سارے داڑھی والے تو لڑکیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مل جائے تو کچھ شادی وادی ہو ہماری بھی، ورنہ تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ایسی سی باتیں دین کے معاملے میں کبھی پریکٹیکل نہیں کریں گے، اللہ کی باتوں کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پریکٹیکل انسان نہ کرے،
لیکن دنیا کی باتیں ایسی دل پہ اثر کر جائیں، دنیا کے مقولے ایسے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. ایک باپ اس کا باقاعدہ درس دے رہا ہو اپنے بیٹے کو کہ بیٹا تم اپنے باپ کو دیکھو معذرت کے ساتھ کہ ساری زندگی تمہارا باپ اونچ نیچ یہ وہ فراڈ دھوکہ جھوٹ اس کے ذریعے مال کما کے تمہارے لیے ایک عزت بنائی ہوئی ہے. اگر تم اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے، اپنے نبی کا کہنا مانو گے، رسول کا کہنا مانو گے، قرآن کی تعلیمات پہ چلو گے، حدیث کی، تباہ ہو جاؤ گے. ابا کا کہنا مانو. اگر بچہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے چاچا آ جاتا ہے دیکھو بیٹا ہمارا بڑا تجربہ ہے. کس چیز کا تجربہ ہے؟ فراڈ کا تجربہ ہے، جھوٹ بولنے کا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا تجربہ ہے. تب کہیں عزت بنائیے بیٹا، ویسے عزت نہیں ملتی ہے. سارے آ کے سمجھائیں گے بیٹا کہ ہاں جی چلو جی صحیح ہے، چچا کہہ رہا ہے، ابا کہہ رہا ہے، ماموں کہہ رہے ہیں، لگ گیا وہ گناہوں میں. اب ان چیزوں کے ذریعے اگر وقتی طور پہ عارضی کوئی نعمت مل بھی گئی، جس کو میں نعمت نہیں کہتا ہوں، یہ تو اللہ کا قہر ہے کہ اگر نافرمانی رب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نعمت کی کثرت عطا فرمائے، یاد رکھیں علماء نے فرمایا اللہ کے قہر کی علامت ہے. تو پھر نتیجے کیا نکلے گا؟ دنیا بہت اچھی گزر جائے گی، لینڈ کروزر آپ کے پاس ہوگی، لوگ اٹھ کے سلام کریں گے، شادی بیاہ کی محفل میں آپ کو تلاش کیا جائے گا کہ آپ آئیں کہ نہیں آئیں، کیونکہ گفٹ بڑا دیں گے آپ، اور آپ کے ساتھ رشتے قائم کرنے کے لیے تگ و دو کی جائے گی. لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہاں پہ بڑا سخت معاملہ ہے. اس لیے اب ماشاءاللہ میرا حسن زن ہے، یہ بچہ ہمارے پاس سے پڑھا ہے غلام مصطفیٰ، اللہ نے اس کو برکت سے نوازا ہے، سب ہے. میرا حسن زن ہے، کوئی قسم بھی کھائے نا کہ یہ حرام کر رہا ہوگا تو میں کہوں گا نہیں، میں منع کر دوں گا. میں ان بچے کو جانتا ہوں. ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. میرے تو 30 سال ہو گئے نا کام کرتے ہوئے، بڑے بڑے لوگ الحمدللہ میرے رابطے میں، ارب پتی لوگ اپنے مسائل لے کر آتے، بہت اچھے طریقے سے. بہت سے لوگ ہیں دین اور شریعت کو سامنے رکھ کر مسئلے معلوم کرتے ہیں، چلتے ہیں. اللہ برکت سے نوازتا. یہ جو ہمارے دل میں ایک اللہ اور رسول کے بارے میں اور تعلیم شرع کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو بھوکے مریں گے، بھائی یہ سب سنی سنائی باتیں ان کو چھوڑ دیں، آئیے دین کی طرف. جو یہ کہتے ہیں کہ آج بھائی رزق حلال سے آدمی نہیں آگے بڑھ سکتا، کیسے نہیں بڑھ سکتا؟ بالکل آگے بڑھ سکتا ہے. ہمارے جو بس یہ آخری بات، ہمارے ٹریڈنگ کے جو طریقے ہیں، ہمارے بزنس کے طریقے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ شریعت اور آج کل کے جو بزنس کا طریقہ ہے اس میں بعض اوقات یہ چیزیں میچ نہیں کرتی ایک دوسرے سے، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کرنا چاہیے کہ بھئی اگر میں مارکیٹ میں ہٹ کر چلتا ہوں اور جو شریعت بیان کی گئی بعینی اس کو اپناتا ہوں تو میں کاروبار نہیں کر سکتا ہوں. میں کر لوں گا لیکن باقی میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. کیا شریعت مجھے اس معاملے میں کوئی رعایت دیتی ہے، کوئی اور طریقہ بتاتی ہے؟ ہماری شریعت عاجز نہیں ہے، وہ آپ کو طریقہ بتائے گی. فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ پوچھے بغیر کریں گے ہو سکتا ہے وہ ناجائز ہو، کام فرض کر لیں تو آپ گناہگار ہوں گے. لیکن جب آپ اجازت شرع کے ساتھ کریں گے کہ اس میں کوئی رعایتی پہلو نکلتا ہوگا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو. تو یہ جو ہم شریعت سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، داڑھی والوں سے، مفتی حضرات سے، نہیں بھائی ان کے قریب جائیں گے کاروبار بند، بیٹا پھر کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو سب بند کروا دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ لوگ رزق حلال کما رہے ہیں، اللہ برکت سے نواز رہا ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم پہلے مجھ گنہگار کو نعمتوں کی قدر کرنے، ان کا احساس کرنے، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق